نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 1۔ آج کے سبق میں قرآن مجید کی آیت، حدیث مبارک، عقیدہ، مسئلہ اور دعا بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ حدیث مبارک مصنف عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ تو میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ نمبر 3، عقیدہ۔ آج کا عقیدہ ہوگا وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا وجود۔ دنیا میں کوئی چیز بھی خود بخود مارز وجود میں نہیں آتی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کسی نہ کسی بنانے والے کی محتاج ہے۔ جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کائنات کی ہر چیز ہمیں پتہ دیتی ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے۔ مائک ہے، معلوم ہوتا ہے کس نے بنایا ہے۔ ٹیبل ہے، چیئر ہے، اسی طرح ہمارا فین ہے، ٹیوب لائٹس ہیں۔ مختلف چیزیں جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اشیاء کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے۔ تو ہمیں ایز اے مسلم اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ بھی خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے۔ نمبر 4، مسئلہ۔ مسئلہ آج کا جو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے نجاست کے احکام۔ نجاست پلیدی کو کہتے ہیں، گندگی کو کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ چیز گندی ہو چکی ہے، یہ چیز جو ہے ناپاک ہو چکی ہے، یہ چیز پلید ہو چکی ہے، یہ چیز نجس ہو چکی ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو کسی گندگی اور گندی چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ نجاست حقیقیہ یہ ہے کہ ایسی نجاست جو انسان کو دیکھنے میں نظر آئے۔ اب دیکھ ایک بچہ ہے، اس نے پوٹی کر دی، اب یہ نجاست نظر آتی ہے۔ ایک بندے کے جسم پر شراب گر گئی، یہ نجاست ہے۔ کسی کے جسم پر پخانہ گر گیا، یہ نجاست ہے۔ تو نجاست حقیقیہ اس نجاست اور گندگی کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں نظر آئے۔ نمبر 2، نجاست حکمیہ۔ اس نجاست کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں نظر تو نہ آئے لیکن معلوم ہو کہ یہ نجس اور ناپاک ہے۔ ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کہہ دیں گے ناپاک ہے، اب قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ ایک بندے پر غسل واجب ہو گیا، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، یہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے، یہ زبانی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ نہیں، اب یہ نجاست ایسی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن حکم ہے کہ یہ نجس اور ناپاکی ہے۔ تو نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ، اس کی مزید 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ، ایک کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ دونوں کی ڈیفینیشن سمجھ لیں تو بات آگے سمجھنا آسان ہوگی۔ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں کہ غلیظ کہتے ہیں تھک کو،
اور بھاری پن کو، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کی نجاست اور جس کی ناپاکی بہت سخت ہو اور اس کی تھوڑی سی مقدار تو معاف ہو، زیادہ مقدار معاف نہ ہو، اسے کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ اور دوسری قسم نجاست خفیفہ، اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جس نجاست کے ناپاکی، پلیدی یہ بہت سخت تو نہ ہو بلکہ پہلی سے کچھ نرم ہو اور اس کی زیادہ مقدار معاف ہو، ہاں اس سے جو آگے لمٹ سے جو آگے تجاوز کرے گی وہ معاف نہ ہوگی۔ تو نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ، اس کی تھوڑی مقدار معاف ہے، زیادہ معاف نہیں۔ نجاست جو خفیفہ، اس کی زیادہ مقدار معاف ہے، اس سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ یہ میں نے دونوں کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ ہمیں ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ مثال کے طور پر ہم نجاست غلیظہ کی بات کرتے ہیں۔ نجاست غلیظہ میں شراب ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ انسان کا پیشاب ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ پاخانہ ہے، خون ہے، منی ہے، یہ نجس چیزیں ہیں۔ اسی طرح مرغی ہے، مرغابی ہے اور بطخ ہے، ان کی جو میٹ ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح حرام جانوروں کا جو پیشاب ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں گائے، بھینس وغیرہ، یہ جو حلال جانور ہیں ان کا گوبر ہو گیا، اسی طرح بکری اور بھیڑ ہو گئی، ان کی مینگنی ہو گئی، تو یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ تو نجاست غلیظہ یہ چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے، اس کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ اگر ان چیزوں میں سے جو نجاست غلیظہ ہیں کوئی ایک چیز بندے کے جسم پر یا انسان کے کپڑوں پر لگتی ہے، یا آپ نماز پڑھ رہی ہوں، نماز کی جگہ پر پڑی ہو، فرش ہے اس پر آپ نماز پڑھ رہی تھی، اس پر لگی ہوئی ہے، آپ اوڑھنی اوڑھ کر نماز پڑھ اس پر لگی ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر نجاست غلیظہ کی اتنی مقدار آپ کے جسم یا کپڑے پر لگی ہے کہ مثال کے طور پر ایک دائرہ لے لیں اور اس کا جو ڈائی میٹر ہے، قطر جسے کہتے ہیں، اگر اس کا ڈائی میٹر 1 انچ کے برابر ہو، جسے ہم ہتھیلی بھر بھی کہتے ہیں، عام طور پر ایک سکہ ہوتا ہے، سکہ چھوٹا سا، اس سکہ کے برابر اگر نجاست غلیظہ ایسی ہے کہ وہ ایک سرکل ہو اور اس کا 1 انچ ڈائی میٹر ہو، اس کے برابر یا اس سے کم ہے، تو ایسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو نماز بھی ہو جائے گی۔ جس جگہ پر وہ پڑی ہے اگر وہاں پر آپ نے نماز پڑھ لی تو اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کوانٹٹی سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، اب اس کو دھونا ضروری ہے۔ نمبر 2، نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ کی مثال جیسے تمام حرام پرندوں کی بیٹ، تمام حلال جانوروں کا پیشاب، مثلا گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو ان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست خفیفہ میں شامل ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم سمجھ لیجئے، اگر یہ جسم پر لگتی ہے یا کپڑے پر لگتی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے۔ اس پر اگر جسم کے، مثال کے طور پر جسم کا ایک ایسا عضو اور ایسا پارٹ ہے کہ اس کے اگر 4 حصے کر لیں تو چوتھا حصہ یا اس سے کم ہو، چوتھا حصہ کے برابر ہو یا چوتھا حصہ سے زیادہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنی جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر اس سے چوتھا حصہ سے کم ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ نجاست خفیفہ، ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھی، ان کی جو کلائی ہے یہاں سے لے کر یہاں، اس کے ہم نے 4 حصے دیکھے، 4 حصے کیے، تو ان میں سے جو ایک حصہ ہے اگر اتنی نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے یا اس سے زیادہ ہے، اب نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس کے چوتھائی حصہ سے کم لگی ہے اب نماز ہو جائے گی۔ ایک خاتون نے اوڑھنی پہنی ہوئی ہے، مثال کے طور پر وہ 2 میٹر کی ہے، تو اب ہاف میٹر کے 4 حصے ہو گئے، اوڑھنی کا چوتھائی حصہ یعنی ½ میٹر سے کم
نجاست خفیفہ لگی ہوئی تھی اور اس نے نماز پڑھ لی، ہم کہہ دیں گے نماز ہو گئی. لیکن اگر نجاست خفیفہ اتنی لگی ہے کہ اوڑھنی کا چوتھا حصہ یعنی ہاف میٹر سے یا ہاف میٹر ہو یا ہاف میٹر سے بڑھ جاتی ہے، اب ہم یہ حکم دیں گے کہ اب اس کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. آگے سمجھے، نجاست کو حقیقی جو نظر آ رہی ہے، یہ جو دونوں کی دونوں ہے، خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، آپ نے اس کو دھونا ہے تو اس کو دھونے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے دو شرطیں. نمبر ایک، جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو ریموو کر دے. پہلے مثال کے طور پر ایک بندے کے کپڑے پر خون لگا ہوا، اب اس کو چاہیے ایک تو خون کو ریموو کرے. ریموو کرنے کے بعد اس جگہ کو اچھی طرح دھو لے. اچھی طرح دھونے کے پھر 3 سٹیپس ہیں، میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ بعض مرتبہ کپڑا ایسا ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جس نے نجاست کو چوس لیا. مثال کے طور پر یہ ٹیشو کو کپڑا سمجھے، یہ کپڑا ایسا تھا کہ جس پر نجاست گری اور نجاست نے اس کپڑے نے نجاست کو چوس لیا. جب کپڑا اس نجاست کو چوستا ہے تو اب کپڑے سے ہم تو سب سے پہلے نجاست کو ریموو کریں. نجاست جب ریموو ہو گئی، اب آپ اس کو 3 مرتبہ دھوئیں. ایک مرتبہ دھویا، نچوڑ لیا. دوسری مرتبہ دھویا، نچوڑ لیا. تیسری مرتبہ دھویا، نچوڑ لیا. تیسری مرتبہ اچھی طرح نچوڑ لیا. یوں اگر آپ نے نچوڑا ہے تو پھر یہ کپڑا آپ کا پاک سمجھا جائے گا. پہلا سٹیپ یہ ہوگی. نمبر 2، بعض مرتبہ چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ نچوڑ نہیں سکتے. مثال کے طور پر یہ ہمارے ہاں قالین بچھی ہے، یہ قالین ہے، اس پر کوئی نجاست گر کے بچے نے یہاں پر پیشاب کر دیا، ٹوٹی کر دی. اب اس کو ہم نے پاک کرنا ہے. اب نچوڑی نہیں جاتی تو اس کے آگے 2 طریقے. نمبر 1، آپ اس کو یہاں سے اٹھائیں. اٹھانے کے بعد آپ اس کو جہاں پر دھونا ہے وہاں لے جائیں اور آپ اتنا اس پر پانی گرائیں، اس کے ذریعے، پائپ کے ذریعے اتنا پانی آپ نے گرا دیا، بہت زیادہ، کہ آپ کا دل مطمئن ہو گیا کہ اب یہ پاک ہو گئی ہوگی، تو یہ قالین پاک سمجھی جائے گی. نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اتنا پانی نہیں گراتے، آپ نے اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور جہاں بچے نے خراب کیا تھا وہاں 1 مرتبہ دھویا، اس کا پانی رستا رہا، قطرہ قطرہ رستا رہا. جب قطرہ قطرہ گرنا بند ہو جائے آپ پھر دوسری مرتبہ دھوئیں. پھر قطرہ قطرہ گرنا بند ہو جائے آپ تیسری مرتبہ پھر دھوئیں. جب تیسری مرتبہ دھوئیں اور اس کے قطرے گرنا بند ہو جائیں، ہم سمجھ لیں گے کہ یہ قالین اب پاک ہو چکی ہے. ٹھیک، اس سے بڑھ کر تیسری بات، اگر ایسا ہے کہ قالین آپ کا اکھاڑ نہیں سکتے آپ، مثال کے طور پر آپ بعض دفعہ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں قالین ہے جو نیچے ہمارے فلور کے ساتھ فکس ہوتا ہے، فرش کے ساتھ فکس ہوتا ہے. اگر قالین ایسا ہے جو فرش کے ساتھ فکس ہے تو اس کو آپ کیسے دھویا جائے؟ آپ اس پر پانی تو نہیں لگا سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ کوئی کیمیکل لے لیں، پیٹرول لے لیں، کوئی ایسی چیز لے لیں، اس کے ذریعے سے آپ اتنے بار اس کو اچھی طرح صاف کریں، اتنے بار اچھی طرح صاف کریں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ اب یہ نجاست اور گندگی اور پلیدی دور ہو چکی ہوگی، تو اب بھی حکم ہو جائے گا اس بات کا کہ اب یہ قالین پاک ہو چکا ہے. تو یہ 2 چیزیں. اور سٹیپ نمبر 3، تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ ایسی چیز ہے کہ جس کو پونچھا جاتا ہے، آپ اس کو پونچھ سکتے ہیں، اس پر کیا کہتے ہیں، اس کو نچوڑ نہیں سکتے. یہ شیشہ ہے، اس پر نجاست لگ گئی، چھری ہے، چھری پر خون لگ گیا. ان چیزوں کو، یا بعض خواتین کے جوتا ایسا ہے کہ جوتے کے نیچے نجاست لگ جاتی ہے، اب ان کو صاف کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے، موجود ہے کہ ایسی چیزوں کو مٹی وغیرہ سے رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے. آپ اس کو اچھی طرح یہاں رگڑ لیں، یہ صاف ہو گیا. آپ نے کسی کھردرے کپڑے سے اس کو صاف کر لیا. آپ کا جوتا تھا، اس پر نجاست لگی ہے، جوتے کو زمین کے ساتھ اچھی طرح رگڑ لیا، یہ صاف ہو گیا. موزہ پہنا ہوا تھا چمڑے کا، اس کو زمین کے ساتھ رگڑا، صاف ہو گیا. چھری تھی گھر میں، نجس ہو گئی، آپ نے اس کو زمین کے ساتھ، فرش کے ساتھ اچھی طرح اس کو رگڑا، وہ صاف ہو جاتی ہے. تو نجاست کی اقسام اور نجاست کے بارے میں جو احکام تھے وہ آپ کے سامنے پیش ہو گئے. 5ویں بات، آج کی دعا. سونے سے پہلے انسان کو چاہیے یہ دعا مانگے، اللہم بسمک اموت و احیا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں، اللہم
बिस्मिका अमूतु व अहया। खुद भी याद करते रहिए और अपने बच्चों को भी सिखाते रहेंगे। इसका तर्जमा यह है, ए अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर सोती हूँ और तेरा ही नाम लेकर उठती हूँ। आज के सबक नंबर 1 के 5 पार्ट्स खत्म हो गए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।